پھر کیا یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. آمین. اب یہ عورت سامری عورت ہے. آمین. اور سامری ایک ایسی قوم تھی جو یہودیوں سے الگ کی گئی تھی. کیوں الگ کیے گئے؟ کیونکہ جب یہ انہوں نے ارد گرد قوموں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑے تو جو بت پرست لوگ تھے ان کی ساری رسمیں سامریوں کے اندر آ گئی. آہستہ آہستہ یہ یہودی قوم سے الگ ہوتے گئے. اب یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کرتی ہے؟ اس کی پرستش کرے. آمین. اور اس سے خدا یسوع نے کہا کہ نہ تم اس پہاڑ پر پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. آمین. آمین. نہ اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں. اب یہاں پر آگے یوں فرماتا ہے جسے تم نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. آمین. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا کہ نجات کہاں سے ہے؟ آمین. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جتنی مرضی پرستش کر لو اس پہاڑ پر بھی چلے جاؤ. اب سامری ایک پہاڑ پر جا کر قربانیاں گزرانتے تھے اور وہاں پر یہ پرستش کرتے تھے اپنے معبودوں کی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تم اس پہاڑ پر پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. آمین. کیونکہ نجات ان میں سے ہے, یہودیوں میں سے. کیوں کہا گیا؟ خداوند یسوع مسیح ایک یہودا کے گھرانہ یعنی کہ یہودا کے قبیلے میں سے آئے تھے. آمین. جس بات کا وعدہ کیا گیا باپ ابراہم سے وہ ساری کی ساری باتیں وہ پوری ہوتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہیں. آمین. نجات کہاں سے ہے؟ یہودیوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک یہودی گھرانے سے پیدا ہوئے تھے. آمین. خدا باپ نے اپنے لیے ایک قوم چنی ہوئی تھی. خدا باپ نے ایک قوم اپنے لیے مقرر کی ہوئی تھی جس قوم کو یہودی کہا جاتا ہے, جس قوم کو خدا نے ایک لقب دیا کہ آئندہ سے تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا. آمین. کیا ہوگا جی؟ اسرائیل ہوگا. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس لیے اس بات کو کر رہے ہیں کہ نجات یہودیوں میں سے ہے کیونکہ یسوع مسیح ایک یہودیوں کے گھرانہ سے پیدا ہوئے اور اسی گھرانہ سے آگے نجات کا کام کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. ایک وقت تھا کہ خدا نے یہودیوں کو مقرر کیا ہوا تھا اپنی عبادت کے لیے. جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے تو خدا کیا کہتا تھا کہ جا کے فرعون سے کیا ہے؟ موسیٰ کو کیا کہتا تھا؟ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کریں؟ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. خدا باپ نے اسی لیے مصر کی غلامی سے لوگوں کو نکالا کیونکہ مصر کے اندر بہت زیادہ بت پرستی تھی. مصر کے اندر بہت زیادہ بت پرستی تھی اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے لوگ بتوں کی پوجا کریں, میرے لوگ بت پرستی کے اندر زندگی کو بسر کریں, میرے لوگ گناہ کی حالت میں زندگی کو بسر کریں. اسی لیے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کیا اور موسیٰ سے کہا کہ جا فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. آمین.
اب یہاں پر ایک بات سیکھنے والی ہے. جب خدا مصر سے اپنے لوگوں کو نکالتا ہے کس لیے کہ میرے لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کرے. اور آج بھی جب خداوند ہمیں بڑی مصیبت سے نکالتا ہے وہ اسی لیے نکالتا ہے کہ میرے لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. آمین. مصر سے نکالنے کا خدا کا ایک بڑا مقصد تھا کہ لوگ خدا کی بندگی کرے، خدا کی حمد و ثنا کرے. اور آج بھی خدا مجھے اور آپ کو مصیبتوں سے، گناہوں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، لاچاریوں سے اس لیے نکالتا ہے کہ ہم خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں. اگر خدا مجھے اور آپ کو مصیبتوں سے نکالتا ہے تو اس میں خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں. لیکن افسوس کے ساتھ ہم مصیبتوں سے تو نکل جاتے ہیں، مصر سے تو نکل جاتے ہیں، لیکن مصر ہمارے اندر سے نہیں نکلتا. مصر سے ہم نکل جاتے ہیں لیکن مصر ہمارے اندر سے نہیں نکلتا. اب وہ مصر سے نکلے لیکن ان کے اندر سے مصر نہیں نکلا تھا. وہ مصر کی جو عادتیں، بت پرستی، وہ گھنونے کام ان کی زندگی کے اندر اس طرح جڑ پکڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے لیڈر موسیٰ پر بھی بڑبڑانے سے باز نہیں آتے تھے. لیکن خدا کی یہ بڑی خاص محبت اس قوم کے ساتھ، جتنی بھی انہوں نے نافرمانی کی خدا نے اتنی ان کے ساتھ وفاداری کی. آمین. جتنا وہ خدا سے بھاگتے تھے اتنا خدا ان کے پیچھے پیچھے آتا تھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے. مگر وہ وقت آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب ہی، ابھی اور اسی وقت وہ وقت ہے. آمین. کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. آمین. کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ لفظ ہمیں ملتا ہے ایسے پرستار. اب کیسے پرستار خدا ڈھونڈ رہا ہے؟ جی اب یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. اب سوالیہ نشان میری زندگی پر اور آپ کی پر ہے کہ کیسے پرستار خدا ڈھونڈتا ہے. آمین آمین. اب ایک بات میرے دل کے اندر آ رہی ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں صدرک، مسک اور عبدالنجو کے بارے میں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اب وہ کیا کرتے تھے؟ نبوکت نظر بادشاہ نے جب ایک بڑی سی مورت کیا کر دی، کیا کی؟ بڑی مورت بنائی اور ساری کی ساری مخلوق نے جو وہاں تھی انہوں نے کیا کیا؟ نبوکت نظر نے جو مورت بنائی اس کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. لیکن 3 ایسے لوگ تھے جو اس کی مورت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے. جو اس کی مورت کے آگے، میرا ساتھ آپ نے مل کر جواب دینا، کیا کیا انہوں نے؟ سجدہ نہیں کیا. اس نبوکت نظر بادشاہ کی مورت کے آگے انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اور جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو ان کو ایک اچھی جگہ دی گئی. آمین. کیا دیا گیا ان کو؟ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا. کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے دنیا داری کو سجدہ نہیں کیا. انہوں نے دنیا داری کو سجدہ نہیں کیا تھا. انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ زمین کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، زمین پر دنیا داری کو ظاہر کرتا ہے، زمین کی دولت کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم نبوکت نظر بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور وہاں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ کی بھٹی میں کیا کر دو. ان کو، میرا ساتھ دے ذرا،
یہ ساری بہنیں ذرا میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں کسی نے دیکھنا. کیا کرو جن کو؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دو. اب میں اور آپ بھی پرستار ہیں، میں اور آپ بھی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا. اب یہاں پر بات جو ہے کہ 3 لوگ ہیں اور ایک طرف ساری قوم ہے جنہوں نے نبوکت نظر کی مورت کو کیا کر دیا؟ سجدہ کرنے ہیں. لیکن 3 لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سجدہ نہیں کرنا. اور اس مورت سے سیکھنے کو ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ دنیا داری کو ظاہر کرتی ہے، وہ دنیا کی دولت کو ظاہر کرتی ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو ظاہر کرتی ہے. لیکن 3 صدرک مسک عبدالنجو نے کہا کہ ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. پھر بادشاہ نے کہا کہ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دو. انہیں کیا کرو؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دو. اور آگ 7 گنا، کتنے گنا؟ اور زیادہ تیز کر دو. آمین. اب یہ سچے پرستار کی نشانی ہے. یہاں پر ذکر ہے سچے پرستار. آمین. اور ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. سوال کھڑا ہوتا ہے کیسے؟ بائبل میں ہی ہمیں ملتے ہیں ایسے پرستار جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر خدا کی بادشاہی کو قائم کر رہے ہیں. آمین. اب ایک طرف نبوکت نظر بادشاہ اور پوری قوم ہے، ایک طرف 3 لوگ ہیں. آمین. کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو ان کی پیروی کر رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. ان کو کہاں پھینکا گیا؟ آگ کی بھٹی میں، کیونکہ انہوں نے دنیا داری کی خواہشوں کو پورا نہیں کیا. اور آگ لگی ہوئی تھی، اسے اور زیادہ تیز کر دیا گیا. اور کون بچانے آیا وہاں پر؟ کون بچانے آیا؟ خداوند یسوع مسیح اس آگ کی بھٹی میں بھی موجود ہوئے. آمین. کیوں موجود ہوئے بھائی؟ کیونکہ وہ سچے پرستار تھے. کون سے پرستار تھے؟ سچے پرستار. آج پرستار تو ہم ہیں، اور پرستار صرف آپ اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ جو مذبح پر آتا وہ صرف پرستار نہیں ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ میں پرستار ہوں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب کے سب سننے والے اور دیکھنے والے بھی یہ ایمان رکھے کہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کا پرستار ہے. آمین. اور ہر پرستار کے اندر مسیح یسوع سچائی ڈھونڈ رہا ہے. ہر پرستار کے اندر مسیح یسوع کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سچائی ڈھونڈ رہا ہے. ایک طرف ساری قوم ان کے خلاف ہے، بادشاہ ان کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور لکھا ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور آگ کی بھٹی کی آگ اور تیز کر دی گئی. اور جب آگ کی بھٹی تیز کر دی گئی تو لکھا کہ نبوکت نظر بادشاہ فرماتا ہے کہ میں نے تو بھٹی کے اندر 3 لوگ ڈالے تھے، یہ چوتھا کہاں سے موجود ہوا؟ آمین. جب آپ سچے پرستار ہوں گے، آپ اور میں سچائی سے چلیں گے، تو مصیبت میں ہمارا یسوع ہمارے درمیان آئے گا. اگر سچے نہیں ہیں تو ساری دنیا ارد گرد کے ماحول میں آپ دیکھ رہے لوگ مر رہے ہیں. کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی بیماریوں سے مر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. لیکن جو سچے پرستار ہوتے ہیں ان کے لیے خداوند یسوع آگ کی بھٹی میں بھی اتر آتے ہیں. آمین. جو سچے پرستار ہیں ان کے لیے خداوند یسوع مسیح آگ کی بھٹی میں بھی اتر آتے ہیں. اور یہ زمینی آگ کی اتنی جرت نہیں ہے. زمین پر جو آگ بنائی جاتی ہے اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو روح القدس سے ممور، جو روح القدس سے بھرا ہوا آگ ہے، اس کو یہ زمین کی آگ کیا کرے؟ جلا سکے. آمین. اگر میں اور آپ سچے پرستار ہیں تو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح آگ کی بھٹی میں اتر آئے گا. اگر سچے نہیں ہیں، صرف جھوٹی پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری حمد کرتی ہے لیکن ان کے دل اندر سے مجھ سے کیا؟ دل ان کے اندر سے کیا ہے؟ دور ہے. اب یہاں پر آگے یوں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی کیا کرے؟ روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے؟ پرستش کرے. جسمانی شخص
جو دنیا داری کی خواہشیں رکھتا ہے، وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ میں سے کوئی ہے، کوئی بھی جو جب ہم گاتے ہیں سارے مل کر گاتے ہیں ہاللیلویہ، اور لکھا جہاں ساز اور آواز ملتے ہیں اس جگہ پر خدا کا ابر چھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں۔ اب دو چیزیں ہیں، روح اور سچائی سے، آمین۔ سچائی بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسے ثابت ہوگی ہماری سچائی خدا کے حضور؟ جی روح تے سچائی نہ کی کریں گے، عبادت کریں گے۔ اور سچائی پتہ کہاں سے، سادہ لفظوں میں کہاں سے ظاہر ہوگی؟ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کیسے سیکھتے ہیں؟ کتنی سچائی ہے ہمارے اندر، کتنی سچائی ہے؟ میرے خیال سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ کتنے بجے گرجا گھر لگتا ہے؟ ہاں، اور کتنے بجے ہم آتے ہیں؟ جھوٹے تو ہم اسی جگہ پر ہو جاتے ہیں، جھوٹے ہم اسی جگہ پر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کلام شروع ہوئے گا کہیں جاواں گے، تو کیا سچائی ہے ہمارے اندر؟ پھر خدا ایسے پرستاروں کے لیے آگ کی بٹی میں نہیں اترتا، ایسے جھوٹے پرستاروں کے لیے خدا باپ آگ کی بٹی میں نہیں اترتا، ان کے لیے اترتا ہے جو دل اور جان اور بدن سے اور روح سے اس کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، آمین۔ کن کے لیے اترتا ہے خداوند یسوع مسیح بٹی میں؟ جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ کوئی بیماری کی حالت میں تو ہے، اگر اس کے اندر سچائی ہے تو خداوند یسوع مسیح اسے آ کر شفا دے گا۔ اگر وہ صرف مطلب کے لیے خدا کو استعمال کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میرا روزگار نہیں ہے، میں بیماری کے حالت میں ہوں، تو اب لمبی لمبی دعائیں ہیں، اس کے لیے بھی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو بھی جانچتا ہے۔ خدا جانتا ہے دل کتنا وفادار ہے۔ آج مصیبت آئی ہے، آج کام میں تو بڑی لمبی دعا کر رہی ہے، لیکن جدوں شفا پا جائے گی تو کدی بھی دوبارہ میرے حضور سے نہیں آئے، خدا نو پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی خدا باپ اپنے پاک بیٹے یسوع کے نام کی خاطر ہمیں شفا بخش دیتا ہے، آمین۔ یہ اس کی محبت ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی سچائی نہیں ہے، کیونکہ ہم سچے پرستار نہیں ہیں، کیونکہ باپ تو اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سامری عورت پرستش تو کر رہی ہے، گیت گا رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، قربانیاں بھی گزار رہی ہے، سجدے بھی کر رہی ہے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا یسوع نے کہا کہ تو دنیا داری کی پرستش کر رہی ہے۔ باپ تو اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح سے اس کی پرستش کر رہے ہیں، آمین۔ اس کا مطلب ہے یہ سامری عورت کیا کر رہی تھی؟ پرستش کرتی تھی، لیکن ایسی پرستش جو دنیا داری کو خوش کر رہی ہے۔ ایسی پرستش جو دنیا داری کو خوش کر رہی ہے۔ خدا چاہتا ہے روح کا کنیکشن ہو روح کے ساتھ، آمین۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ روح کا کنیکشن روح کے ساتھ ہو، خدا کا پاک روح اور ہماری روح کا کنیکشن آپس میں ہو، یہ سچی پرستش ہے، آمین۔ اب بہت سے بے شمار ہمیں ایسے پرستار بھی مل رہے ہیں، بے شمار ایسے گانے والے بجانے والے ہیں، وہ خدا کے پرستار، لیکن ان کی ڈیمانڈز 50,000 35,000 100 لاکھ روپے تک لوگ ریسیو کر رہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن وہ ہے پرستار؟ وہ ہے کیا؟ اتنا ہدیہ نہیں ہوتا خادموں کو جتنا یہ گانے بجانے والے لے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے پرستار کہتے ہیں۔ خدا کے کیا کہتے ہیں؟ اور ان پرستاروں کو، ان گانے والوں کو خادموں نے بگاڑا ہوا ہے۔ کچھ تو خادم ہیں ایسے جو پے کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لاکھوں روپے بھی دے کے افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جو چھوٹے گرجا گھر ہیں وہ کبھی بھی ایسے پرستار کو اپنے چرچ میں نہیں بلاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہیں وہ سچے پرستار، اپنے آپ کو وہ پرستار کہتے ہیں، بیگانہ زبان میں بھی بولتے ہیں، لیکن ان کے اندر سچائی نہیں ہے، کیونکہ لالچ ان کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ اب ہیں ہم پرستار، اگر ہمارے اندر لالچ کی اسپرٹ کام کر رہی ہے تو ہم اس جگہ پر بھی کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر اس سامری عورت سے کہا یہ قربانیاں بھی گزار رہی ہے، پہاڑ پر جاتی ہے، قربانیاں بھی گزار رہی ہے، سجدے بھی کر رہی ہے، لیکن خداوند یسوع نے کہا تو جھوٹی پرستار ہے، تیرے اندر سچائی نہیں ہے، کیونکہ تو دنیا داری کے اندر ابھی تک ہے،
دنیا داری کے اندر ابھی تک ہے، کیونکہ یہ 5 شوہر کر چکی ہے اور چھٹا کرنے کے ارادے میں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا داری کو تو خوش کرنے والی عورت ہے، تجھ میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ باپ تو اپنے لیے سچے پرستاروں کی تلاش میں ہے۔ باپ اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش اور اس کی حمد کرے۔ اور آج کے جو پرستار ہیں، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے۔ ہم اپنی اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ خدا تو ڈھونڈ رہا ہے، خدا کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے۔ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے، فیصلہ آپ کا اور میرا ہے کہ ہم کیسے پرستار ہیں۔ آمین آمین۔ گالیاں دینے والا بھی اپنے آپ کو پرستار کہہ رہا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنے آپ کو پرستار کہہ رہا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے سچے نہیں ہیں، کیونکہ باپ سچے پرستار ڈھونڈتا ہے اور سچائی اس کے کردار سے نظر آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ سچائی اس کے کردار سے نظر آئے گی۔ اگر میں دعوے دار ہوں اور میرے اندر جھوٹ، فریب، گالی گلوچ، ہر وہ برائی ہے، تو میں سچا نہیں ہوں۔ میں دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس نے کہا یہ امت ہونٹوں سے تو میری عبادت کرتی ہے لیکن اندر دل جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ امی کو دے سکتے ہیں، ابو کو دے سکتے ہیں، چاچے مامے تائی پھوپھیاں، انہوں نے دھوکہ ہی دے سکتے ہیں، آس پاس کے پڑوسیاں نوں۔ لیکن ایک ذات ہے جو آگ کی بھٹی میں بھی اترنے کی قدرت رکھتی ہے، اسے کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہونے، تجھے کسی نے دھوکہ نہیں دے رہے۔ اور فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کیسے پرستار ہیں، ہم کیسے پرستار ہیں۔ آج فیصلہ کرنا ہے میرے اندر سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سچائی ہے تو آپ بادشاہی کے وارث ہیں، اگر سچائی نہیں ہے تو آپ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر کہ میرے اندر سچائی ہونا بہت ضروری ہے۔ مت دیکھیں ارد گرد کو، مت دیکھیں دوسروں کو، اپنی طرف غور کریں، اپنی طرف غور کریں۔ اگر آپ سچائی پر ہیں، اگر آپ سچے پرستار ہیں تو آپ کا کنیکشن روح کے ساتھ ہے اور آپ کو کوئی ضرورت دنیا داری کی فکر نہیں ہوگی، دنیا داری کی فکر نہیں ہوگی اگر آپ سچائی پر ہیں۔ خدا اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈ رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ رہ جائیں گے زمین پر جو اپنے آپ کو کہتے تو اس کے ہیں لیکن وہ صرف اور صرف ہونٹوں سے اس کی عبادت کر رہے ہیں، دل سے اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بنیں گے۔ آمین آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور ہم سب کے سب دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔